کیا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں، میں اس پہ جو ہے وہ پہلی دلیل دے رہا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ حضرت سہل بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگاہ، اپنی نظر اوپر اٹھائی، پھر نیچے کر لی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ شارحین بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے، اور اس کے علاوہ امام محمد کا بھی یہی قول ہے۔ امام طحاوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مرد کے دل میں کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ ہو، یعنی اس کا پکا ارادہ ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور پرمیشن دے رہے ہیں اس لڑکے کو کہ تم اس لڑکی کو دیکھ لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابو حمید آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کی طرف دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جب کہ وہ نکاح کا پیغام دینے کے لیے دیکھ رہا ہو۔ اب کنڈیشن بھی حضور نے بیان فرما دی کہ وہ لڑکا لڑکی کو کب دیکھ سکتا ہے، جب اس کا ارادہ ہو اور وہ پیغام دینا چاہتا ہے، میسج دینا چاہتا ہے اسے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ اسے دیکھ رہا ہے، خواہ عورت کو اس بات کا علم نہ ہو۔ آگے دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے اور وہ اس پہ قدرت رکھتا ہو، قادر ہو کہ عورت کو دیکھ سکے، تو وہ ایسا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔